اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر چینل کے دیکھنے والے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت صالحہ کا معجزہ اور ان کی قوم کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت صالحہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ قوم سمود کو برائی سے روکتے اور بھلائی کی طرف بلاتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی اور بتوں کو پوجتے تھے۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے۔ یہ قوم کسی کا خون بہانا برا نہ سمجھتی تھی۔ قوم سمود کے لوگ بت پرستی میں بری طرح سے مبتلا تھے۔ حضرت صالحہ نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں قوم عاد کا نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا عذاب پیش آیا تھا؟ ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوا، ان پر اللہ کا عذاب کیسا نازل ہوا تھا۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود مال و دولت سے مالا مال تھیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت ٹھیک نہ تھی، یہ ذرا ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالحہ کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالحہ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ لوگ ان سے کہتے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، قوت بھی ہے، اگر ہم سے ہمارا خدا ناراض ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا۔ ہم سے ہمارے بت خوش ہیں، اس لیے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا، ہم خوش ہیں۔ تمہاری بات ماننے کے لیے غریب اور مفلس لوگ ہیں، تم بھی ان جیسے ہو۔ حضرت صالحہ نے کئی بار انہیں بت پرستی سے روکا۔ ایک دن لوگوں نے حضرت صالحہ سے کہا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں دلیل دیں، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس بات پر حضرت صالحہ یہ کہنے لگے، پھر تم ہی بتاؤ کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ پھر کافر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہیے۔ پھر ان سب نے کہا کہ تم ان پتھروں میں سے اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دیں اور ہم اس کا دودھ بھی پئیں۔ حضرت صالحہ نے اللہ سے دعا کی، جلد ہی دعا قبول ہوئی، پتھروں کے اندر سے اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے نمودار ہونے کے بعد اسی جگہ گھاس اگائی گئی اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا، اور اونٹنی نے اسی سے پانی پیا اور گھاس بھی کھائی اور بچہ بھی دیا۔ لیکن کافر پھر نہ مانے اور بت پرستی پر ڈٹے رہے۔ وہ لوگ اونٹنی کو طرح طرح سے تنگ کرنے لگے۔ کبھی اونٹنی کو مارتے، اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی اور کنویں کے پاس جاتی تو کافر اسے پانی پینے نہ دیتے۔ وہ بار بار اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا مشکل کر دیا۔ وہ اذیت کے مارے کراہتی رہتی، مگر کافروں کو رحم نہ آتا۔ حضرت صالحہ کافروں کو کہنے لگے، اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، جہاں جانا چاہتی ہے اسے جانے دو، اسے پیاسا نہ رکھو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ ایک روز اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے روز تم لوگ اور تمہارے جانور پئیں۔ اس کے روزانہ کے معمول میں خلل نہ ڈالو، خدا کی عبادت کرو۔ قوم سمود نے حضرت صالحہ کی کوئی بات نہ سنی۔ ایک روز ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ جب اونٹنی کے قتل کی خبر حضرت صالحہ کو ملی تو وہ غم سے نڈھال ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ عن قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تم اس عذاب سے بچ نہ پاؤ گے۔ اس کے بعد آسمان پر بادل گرجنے لگے اور بجلی چمکنے لگی، اور اس کڑک اور گرجنے کی آواز سے ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ لوگ بچ گئے، اور وہ لوگ جا کر عرب کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان آج بھی نظر آتے ہیں۔